الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے 2 اسباق پڑھ لیے تھے، آج ہم تیسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں مبنی قاعدے سے، جس کا عنوان حرکات ہے۔ حرکات کے متعلق جانیں گے، حرکات کیا ہوتی ہیں، حرکات کون کون سی ہوتی ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، اور پھر جو حرکات ہیں ان کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، اور را کو باریک اور پر پڑھنے کی ایک ایک صورت پڑھیں گے۔ یہ چند چیزیں اس سبق میں پڑھیں گے، پھر ہم ان چیزوں کی مشق کریں گے اور اپنے لیکچر کو اختتام کریں گے۔ تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ حرکات کیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہاں بیان کیا گیا کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر یہ حرکت، زیر اس حرکت کو کہتے ہیں، پیش یہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، ایک کو حرکت اور 3 کو حرکات۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر، یہاں دیکھیں گے آپ یہ ریڈ لائن، اس کے اوپر زبر بھی اس کے اوپر ہے، پیش بھی اس کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ دونوں حرف کے اوپر کی جانب، یہ دونوں حرف کے اوپر آئیں گی، جبکہ زیر حرف کے نیچے، یہ دیکھیے ریڈ لائن سے نیچے ہے تو یہ حرف سے نیچے آئے گی، اور زیر تو اس طرح زیر حرف کے نیچے، زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، یعنی منہ بھی کھل گیا اور آواز بھی، اسی طرح زیر آواز کو نیچے گرا کر، ای اس طرح آپ کی آواز نیچے گر گئی، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے او، منہ اور آواز دونوں کھول کر آواز کو نیچے گرا کر ای زیر ادا کریں گے، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے او، اس طرح ان کی ادائیگی کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، بالکل نرمی سے معروف پڑھیں گے، نہ جھٹکا دیا جائے گا اور نہ ہی کھینچا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، ای او، کھینچا بھی نہیں جائے گا، ای او، ایسے بھی نہیں پڑھیں، ای او، اس طرح سے پڑھے جائیں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ اب یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں چھوٹا سا۔ اب یہ الف ہے جو کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اگر اس پر کوئی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، تو یہ حرکت اسے الف نہیں رہنے دے گی، یہ حمزہ کہلائے گا۔ ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ اور اگر یہ الف بغیر کسی حرکت کے ہے پھر ہم اسے الف ہی پڑھیں، اور جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ حمزہ ہے تو اسے حمزہ ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں۔ را کو پر اور باریک پڑھنے کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک بنیادی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر اور نیچے زیر ہو تو باریک۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ را کے اوپر کوئی حرکت ہے
تو را کو پر پڑھیں گے. اگر کوئی حرکت را کے نیچے ہے تو را باریک پڑھا جائے گا. اور مزید اس کی صورتیں بھی ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے، وہ آگے انشاءاللہ آ جائیں گی. یہاں بس آپ یاد رکھیں گے اگر را کے اوپر کوئی حرکت ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اگر را کے نیچے کوئی حرکت ہے تو باریک پڑھیں گے. چلیں آئیے اب ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں اور پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حرکت کیسے کہتے ہیں. حرکت کی جمع حرکات ہے. زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ان کی لوکیشن یعنی کہ کس جگہ واقع ہوتی ہیں. تو زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر کی جانب اور زیر حرف کے نیچے واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب اگلا متحرک کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے، جیسے یہ حمزہ ہے تو حمزہ کے اوپر حرکت آ گئی نا، یہ متحرک ہے. متحرک ہے یہ تمام مشق کے اندر تمام حروف متحرک ہے. زبر منہ اور آواز کھول کر، اب ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ زبر منہ اور آواز کھول کر، جیسے اب منہ کھولیں گے آواز کو بھی کھولیں گے تو زبر ادا ہو جائے گی. جیسے ہی ہم منہ کو بند کریں گے تھوڑا سا آواز گرائیں گے ای، اور ہونٹوں کو گول کریں گے تو پیش ادا ہو جائے گی او. یہ ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں ان کو بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے معروف پڑھیں گے. ایسے نہیں پڑھیں گے. یہ بھی نہیں پڑھیں گے. با یہ نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے پھر؟ ای او معروف پڑھیں گے نرمی کے ساتھ. آگے پھر ہم نے پڑھا الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے. الف پر جب کوئی حرکت یا جزم آ جائے، کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا. الف اسی صورت میں ہوگا جب اس پر کوئی حرکت بھی نہ ہو اور جزم بھی نہ ہو. یہ ایک فائدہ تھا چھوٹا سا. پھر ہم نے را کو پر اور باریک پڑھنے کی ایک صورت دیکھی کہ اگر کوئی حرکت را کے اوپر آ جائے یعنی زبر یا پیش تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے کوئی حرکت آ جائے یعنی زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ آج کے سبق کا ایک خلاصہ تھا. آئیے اب ہم سبق کی مشق کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو.
اب یہ ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہم نے را کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں پڑھی تھی، تو ہم نے کہا تھا اگر را کے اوپر کوئی حرکت ہو، یہ دیکھیے را کے اوپر حرکت آ گئی یہاں بھی، تو اس کو پر پڑھیں گے، جیسے را پڑھیں گے، را، را زبر را۔ اگر نیچے کوئی حرکت آ جائے، را زیر ری پڑھیں گے، پھر جب میں اس کا تلفظ کر رہا ہوں، اس کی ادائی کر رہا ہوں، تو میں را، پہلے میں را پڑھ رہا ہوں کیونکہ پہلے میں زبر ہی پڑھ رہا ہوں، ایکچوئل میں اس کے اوپر زبر ہی ہے، را ہی ہے، لیکن اب ہم نے چونکہ زیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو را زیر ری، اب میں ری پڑھ رہا ہوں، ری ری باریک پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ بھی اسی طرح پیش ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے، را پیش رو، را ری رو، ان دونوں کو پر اور اس کو باریک، یہ ہم نے پڑھا تھا اپنے سبق کے اندر۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو۔ صاد حروف مستعالیہ میں سے ہیں جو کہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اوپر خا آیا تھا وہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے، اب یہ صاد ہے، اور آگے نیچے تمام حروف مستعالیہ بقیہ بھی آ رہے ہیں، تو ان کو پر ہی پڑھیں گے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جسم ہو، جس حالت میں بھی ہو ان کو ہمیشہ پر ہی پڑھا جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں ضاد پر۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا ضی دو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو۔ ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظا ظی ظو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو،
یا یہ یو. تو الحمدللہ آج ہم نے اپنا سبق نمبر 3 مکمل کیا. حرکات کے متعلق سبق تھا جس کو ہم نے الحمدللہ بخوبی دیکھ لیا. آپ اسے یاد بھی کر لیجئے گا اور اس کو ریویژن بھی کرتے رہیں. ساتھ ساتھ دن میں 1 سے 2 مرتبہ اسے پڑھیں گے. سبق مزید آسان ہوتا چلا جائے گا اور آگے بھی انشاءاللہ آسانیاں آتی رہیں گی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جیسے ہی وہ سوال دیکھوں گا اس کا جواب فوراً دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے، میں اسے بھی درست کرنے کی کوشش کروں گا اگر اساتذہ کرام دیکھ رہے ہیں. مزید اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو اپنی تجویز سے بھی آگاہ کر دیجیے. سن کر میرے لیے دعا بھی کر دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.